السلام علیکم جی، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ یوکے میں پاکستانی بہنوں کی خوفناک قسم کی کہانی، بہن کی جگہ لینے کا خوفناک انجام، بہنوئی کے لیے کیا کچھ کر گئی، سگی بہن تک کو نہ چھوڑا، سگی بہن کا پہلے گھر برباد کیا، اس کے شوہر کو پھنسایا، اس کے شوہر کے ساتھ افیئر چلایا، محبت تھی یا پھر دیوانگی، بہنوئی کے ساتھ افیئر، اور پھر بہن کا خوفناک انداز میں سگی بہن کا قتل۔ یوکے کی تاریخ کا یہ سب سے خوفناک قسم کا سگی بہنوں کا ایک رشتوں کے اعتبار کے ٹوٹنے کا اتنا بڑا واقعہ ہے جسے سن کے ڈیفینیٹلی آپ دہل جائیں گے، اور آپ اپنے سگے رشتوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کسی دیار غیر میں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے اپنوں پہ بھی کس طرح کڑی نظر رکھنا لازمی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی، ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو برطانیہ میں پیش آنے والی ایک ایسے لرزہ خیز واقعے کے حوالے سے ہے جس نے پاکستانی کمیونٹی کو مکمل طور پہ ہلا کے رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے جی دو بہنوں کی، سائمہ 34 ایئرس کی، صبا 27 ایئرس کی۔ ایک بہن شادی شدہ تھی اور دوسری جو ہے وہ غیر شادی شدہ تھی، لیکن کیسے ایک غیر قانونی تعلق یا ناجائز تعلق کہہ دوں اور جنون نے ایک ہنستے کھیلتے گھرانے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ تھوڑا سا آپ نے اس واقعے کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے چیزیں سمجھ آ سکے۔ سائمہ کی شادی حفیظ الرحمان نامی شخص سے ہوتی ہے، ان کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین بچے تھے، یہ سب ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اسی دوران سائمہ کی چھوٹی بہن صبا جو ہے وہ ان کے پاس آتی ہے یوکے میں۔ صبا اور بہنوئی جو حفیظ ہیں ان کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ نہ بہنوئی بغیرت نیچ درندے کو شرم آئی اور نہ بہن کو شرم آئی، کتنے ذلیل اور گرے ہوئے لوگ ہیں کہ رشتوں تک کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اتنی گندگی کے دور میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ تعلق سے باتوں تک محدود نہیں تھا، جسمانی حدوں کو مکمل طور پہ پار کر چکا تھا، یہاں تک کہ مبینہ طور پر حمل ٹھہرنے اور پھر اسے ضائع کرنے کی بات بھی سامنے آئی۔ جب گھر والوں کو اس ناجائز گندے غلیظ رشتے کا علم ہوا تو شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ بھائی بے غیرت آدمی کے تین بچے تھے اور اس نیچ عورت نے بھی اپنی بہن اور اپنی بہن کے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ اسے پوری دنیا میں چھوڑ کر اس کا ایک بہنوئی ملا تھا منہ مارنے کے لیے۔ حفیظ الرحمان نے اپنے گھر کو بچانے کی خاطر صبا سے دوری اختیار کی۔ اتنی تمہارے اندر شرم تھی تو تم رشتہ پیدا ہی نہ کرتے۔ خیر، لیکن صبا جو حفیظ کے جادو میں مبتلا ہو گئی تھی، بری طرح سے گرفتار ہو گئی تھی، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بھائی وہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی، اس نے ابارشن بھی کروا لیا تھا، معاملہ کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنی بہن سائمہ سے اب حسد کرنے لگی، چاہتی تھی کہ سائمہ کو راستے سے ہٹا کے خود اس کی جگہ لے لے۔ اس کے شوہر کا تو دل جیت لیا ہے، اس کے بیڈ روم تک تو پہنچ گئی ہے، اب اسے جو ہے قبر میں پہنچا دے۔ پولیس نے بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ صبا نے انٹرنیٹ پہ قتل کرنے کے طریقے اور پولیس سے بچنے کے حربے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اس نے پاکستان میں موجود ایک نام نہاد عامل کو 5000 پاؤنڈ کی بھاری رقم بھیجی تاکہ کالے جادو کے ذریعے سائمہ کو راستے سے ہٹایا جا سکے یا حفیظ کو اپنے قابو میں کیا جا سکے۔ ایک دن جب گھر کے باقی افراد گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، سائمہ کام پر گئی ہوئی تھی، صبا نے اسے فون کر کے کہا کہ اس کا بچہ مسلسل رو رہا ہے، وہ اسے سنبھال نہیں پا رہی۔ یعنی کہ سائمہ کو بھی عقل نہیں تھی کہ اتنی درندہ عورت کو اس نے پھر بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، لوگ اتنے بچے پیدا کیوں کر لیتے ہیں؟ بھئی آپ نے باہر کے ملکوں میں آپ اگر بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، آپ نے بعد میں اپنی بہنوں کو اس طرح کی بہنوں کو ہی بلانا ہے اور آپ لوگوں نے نوکری پہ جانا ہے تو اتنے بچوں کی لائنیں نہ لگائیں۔ آپ کے شوہر نے لائنیں لگانے کے بعد بھی شرم حیا کا مظاہرہ نہیں کرنا، باہر منہ مارنا ہے، اتنے غلیظ خیر لوگ ہیں۔ خیر، سائمہ گھبرا کر گھر پہنچی تو صبا نے اسے چھری کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وقوعے کو چھپانے کے لیے اس نے گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑا تاکہ ڈکیتی کا رنگ دیا جا سکے، لیکن یہ ڈرامہ پھر زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ پولیس نے تفتیش مکمل کی، شواہد اکٹھے کیے اور صبا کا سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ عدالت نے 2016 میں جو ہے اس کو اس جرم کا مرتکب ٹھہرایا تھا، پھر اس کو 22 سال قید کی سزا ہو گئی۔ یہ اتنا تاریخ کا خوفناک واقعہ ہے۔ جنون اور انا کی تسکین کے لیے وہ اس کی درندے کی بیوی تو مر گئی، اب اس نے ڈیفینیٹلی شادی کر لی ہوگی، بیوی کے زندہ ہوتے ہوئے منہ مار رہا تھا اپنی سالی کے ساتھ، تو اب تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری نسل جو ہے، خاندان مستقبل تاریخ ہو چکا ہے۔ بچوں کا گیا، وہ بیچاری عورت گئی، اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوئی، اس کی بہن جیل میں گئی، اس درندے نیچ آدمی کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بچے جو ہے ماں سے محروم ہو گئے۔ سائمہ کے معصوم بچوں نے اپنی ماں کا سایہ کھو دیا اور صبا نے اپنی ساری زندگی جیل کی سلاخوں میں۔
اوورسیز پاکستانی اس سے ضرور کچھ سیکھیں، خدا کے لیے ضرور سیکھیں، کیونکہ ہم باہر والے لوگ ہم پر اتنا نقصان نہیں کرتے، ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ہمارے اپنے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ضرور کامنٹ کریے گا اس واقعے کے حوالے سے، اور ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس سے آپ کی سپورٹ کا احساس ہوتا ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔